بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاسم ما دل ای کلمۃ دلت علی معنی کائن فی نفسہ۔ شرح جامی اور اس میں اسم کی تعریف سے بات چل رہی ہے، تو فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ الاسم ما دل، اسم وہ ہے ای کلمۃ، یعنی وہ کلمہ ہے دلت علی معنی، جو کلمہ دلالت کرے ایک ایسے معنی پر کائن فی نفسہ، جو اس کے اندر اس کی ذات میں موجود ہو، یعنی بے اعتبار اپنی ذات کے وہ اسم دلالت کر رہا ہو، غیر کا محتاج نہ ہو، معنی مستقل بالمفہوم ہو، یہ ایسا کلمہ ہو جو مستقل بالمفہوم ہو۔ یہ تو ہو گیا نفس مسئلہ جو یہاں پر اسم کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم کو فعل اور حرف کے اوپر مقدم کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب آسان سا ہے، جو گزرا بھی ہے، کہ اسم کو اپنے دونوں بھائیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے اور شرافت حاصل ہے کہ یہ اسم مسند لے دونوں بنتا ہے۔ مسند لے دونوں بننا یہ صرف اسم کے کھاتے میں اور حصے میں آیا ہے، باقیوں کے نہیں۔ فعل صرف مسند بنتا ہے، حرف مسند لے کچھ بھی نہیں بنتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ الاسم یہ جنس ہے، اور آگے ہم فصلیں نکالیں اور اس کی تشریح کریں، یہ ساری باتیں پیچھے ہم بیان کر کے آ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر درمیان میں حرف عطف کو بھی نہیں لایا گیا، اس وجہ سے نہیں لایا گیا کہ یہ فصل بعد فصل کے قبیل سے ہے، اور ایک فصل کے بعد جب دوسری فصل کو لایا جاتا ہے تو وہ متوازن ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں حرف عطف لا کر مغایرت پیدا نہیں کی جاتی، تو اس لحاظ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب دوسری اس کے ساتھ یہ ہے کہ کلمۃ، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اور ساتھ فرمایا دلت کا لفظ نکالا ہے، تو یہ دلت کا لفظ نکال کے یہ سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ایک سوال تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ الاسم معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہونا چاہیے، یہاں پر ما دل ما موصولہ ہے، اور موصولات یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو یہ بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ ہو گئی، تو خبر میں اصل نکارت ہوتی ہے، اور اگر مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو جائیں تو پھر درمیان میں ضمیر فصل لائی جاتی ہے، جو یہاں پر لائی نہیں گئی، تو لہٰذا یہاں پر آپ نے ضمیر فصل کو لانا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں لایا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کلمۃ یہ نکرہ لایا ہے، تو نکرہ لا کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ ما موصولہ نہیں ہے، ما موصوفہ ہے۔ ما کی تو ویسے کوئی 15 سے اوپر قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم موصولہ ہے جو معرفہ ہوتی ہے، اور ایک موصوفہ ہے جو نکرہ ہوتی ہے، تو گویا یہاں پر موصوفہ ہم نے مراد لیا ہے۔ اچھا، آگے چل کے پھر خود ہی فی نفسی ما دل، وہاں پر ما موصولہ بھی لی ہے، یہاں ما موصوفہ اعتراض سے بچنے کے لیے لے لی انہوں نے۔ تو اصل خبر میں نکارت ہے، تو لہٰذا کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں رہے گا، اب ٹھیک رہے گا معاملہ۔ دوسرا سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر ما جو آئی ہے ما دل، تو یہ ما سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ 4 احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اس میں اشارہ مراد لے لیں کہ جو اس میں اشارہ ہے اس کی طرف جو ہے یہ ما کا اشارہ جا رہا ہے پیچھے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے شے مراد لے لیں اس سے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس سے لفظ مراد لے لیں، تو اور چوتھا یہ ہے کہ آپ اس سے کلمہ مراد لے لیں۔ تو اگر آپ اس سے اسم مراد لیں گے، اس میں اشارہ پیچھے وہ اسم مراد لیں گے، تو ایسی صورت میں تو پھر یہ وہاں سے مراد اگر اسم لیا ہے تو یہ پھر اخذ المحدود فی الحد لازم آئے گا۔ اخذ المحدود فی الحد یہ مستلزم ہے دور کو، اور دور باطل ہوتا ہے، دور اور تسلسل یہ دونوں باطل ہیں، آپ نے قطبی میں تفصیل سے پڑھے ہوں گے، اور پیچھے بھی بار بار آپ اس 2 لفظوں کو پڑھتے آ رہے ہیں، 2 اصطلاحات کو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا الاسم ما دل ای اسم ما سے مراد اسم لے لیا آپ نے، تو اسم لے لیا آپ نے، الاسم اسم ہو گیا، انسان ہے، تو یہ تعریف تو نہیں بنے گی پھر۔ اخذ المحدود فی الحد، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسی کو پکڑ کے آپ تعریف کے اندر لا رہے ہیں۔ آم کیا ہے جی؟ آم ہوتا ہے۔ سفید کیا ہے؟ سفید ہوتا ہے۔
اگر شے سے مراد آپ لے لیں، اس سے مراد لے لیں اگر آپ شے ما سے مراد، تو پھر دوال اربعہ و نقوش زید وہ بھی دلالت کرتے ہیں اپنے ایک خاص مصداق پر، تو وہ بھی اس میں خود بخود داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اسم کی تعریف میں، حالانکہ وہ داخل تو نہیں ہوتے یہاں پر۔ مثلا دوال اربعہ جو آپ منطق کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، عقود، نصب، اشارات وغیرہ جو پڑھے ہیں نا، تو وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ مثلا یہ جو اشارے ہیں، لائٹیں لگی ہیں سڑک کے کنارے، تو یہ سرخ بتی رکنے کا نشان ہے اور سبز بتی چلنے کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دوال اربعہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ اب اسم تو نہیں ہے، لیکن جب آپ ما سے مراد لے لیں گے شے، تو پھر یہ شے میں تو داخل ہوں گی، کیونکہ شے تو ہر شے کو کہتے ہیں، کل شیء، ہر شے، شیء شے ہے، یعنی دنیا کی کوئی سی شے وہ شے ہے، شے کے اندر داخل ہے، لفظ شے کے اندر داخل ہے، تو لہٰذا پھر تو ہر وہ شے جو دال ہے کسی پر دلالت کرتی ہے تو وہ اس دلت کے لفظ سے اس میں آ جائے گی، تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس سے مراد لیتے ہیں، لفظ مراد لیتے ہیں، تو پھر لفظ جب مراد لیتے ہیں تو لفظ تو کبھی کبھی واحد کو تو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مرکبات کے مجموعے کو بھی کہا جاتا ہے، مرکب تام ہو یا ناقص ہو۔ مثلا زید قائم مرکب تام ہے تو اس پورے کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں زید قائم جو لفظ ہے۔ اسی طرح تمام مرکبات دوسرے بھی، یعنی غلام زید یہ مرکب ناقص ہے، لیکن اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ غلام لفظ ایک لفظ ہے بھائی، تو پھر تو لفظ کی تعریف ان پر بھی صادق آئے گی۔ تو پھر حالانکہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، اسم سے مراد تو خاص مفرد مسمى ہے، اس کو لے رہے ہیں ہم۔ اور اگر آپ اس سے مراد کلمہ لے لیں تو پھر اس صورت میں جو دلہ کی ضمیر ہے اور مرجع ان میں مطابقت نہیں رہے گی، کیوں؟ کلمہ مؤنث ہے اور دلہ کا جو لفظ مصنف نے لایا ہے وہ دلہ صیغہ مذکر کا ہے، تو پھر آپس میں ان کی مطابقت باقی نہیں رہے، مطابق نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، مذکر مؤنث تو ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہے نا۔ تو اب شارح رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر دلت کا جو لفظ نکال کے لائے ہیں، تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان چار احتمالات میں سے ہمارا جو احتمال ہے، مرادی احتمال، وہ کلمہ ہے، کہ ہم یہاں پر ما سے مراد کلمہ لیتے ہیں۔ باقی یہ جو اعتراض ہے کہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ما جو ہے، ما یہ لفظ، ما جو ہے اپنے لفظ کے اعتبار سے یہ ما جو ہے یہ مذکر ہے۔ جب مذکر ہے اپنے لفظ کے اعتبار سے، تو اب ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ نفس ہی کے اندر جو ضمیر ہے، تو وہ ما کی طرف جو ہے باعتبار اس کے لفظ کے لوٹ رہی ہے، تو لفظ کے اعتبار سے وہ کیا ہے، مذکر ہے۔ آگے مصداق کے اعتبار سے بے شک جو بھی ہو۔ اچھا، اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کائنن جو نکالا ہے، تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب عبارت کے اندر کوئی متعلق موجود ہو، فعل یا شبہ فعل کے لیے، اس کو متعلق بنانے کے لیے اس کے ساتھ، تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، یعنی باہر سے نہیں نکالا گیا، باہر سے نکالنا لغو، بیکار ہو گیا، اندر سے ہی جڑ گیا۔ اور اگر باہر سے نکالے، کانا وجدہ حصل ثبت، کائن واجد حاصل ثابت، افعال عامہ، اسماء عامہ، تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں ظرف مستقر ہے، یعنی ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا، ٹھکانہ ہم نے باہر سے ڈھونڈا، اس کو مستقر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کون سا مراد ہے؟ تو بعض شارحین کا نظریہ تو یہ ہے کہ فی نفسی ہی جو ہے یہ ظرف لغو ہے، اور اس کو مادلہ کے ساتھ متعلق کریں گے، مادلہ کے ساتھ۔ لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کائنن نکال کر ان پر رد کیا ہے کہ نہیں، ہی ضمیر یہ فی نفسی ہی جو ہے یہ ظرف مستقر ہے، اور اس کو کائنن نکال کے اس کے ساتھ متعلق کریں گے اور وہ متعلق ہوگا، اور یہ معنی کی صفت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ مادلہ کے متعلق اگر کرتے ہیں تو پھر اعتراض ہوگا، یہاں پر اعتراض کیا ہوگا کہ مادلہ جو ہے وہ دلہ، اس کی جو دلالت کا صلہ ہوتا ہے وہ علی یا با آتا ہے، یہاں پر فی نفسی ہی آیا ہوا ہے، فی تو فی اس کا صلہ تو نہیں آتا، علی یا با آتا ہے، تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پر ظرف مستقر نکالا۔ تو اب آگے فی نفسی ما دلہ،
فی نفسی ما دل یعنی الکلمہ، اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ فی نفسی ہی ضمیر جو ہے اس کا مرجع آپ کس کو بنائیں گے؟ اسم کو بنائیں گے یا کلمہ کو بنائیں گے یا آپ جو ہے معنی کو بنائیں گے؟ 3 احتمالات، جس کو بناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خرابی لازم آتی ہے۔ مثلا اگر اسم کو بنائیں گے تو 5 خرابی لازم آتی ہیں۔ مثلا کیا لازم آئیں گی؟ پہلی خرابی آئے گی اخذ المحدود فی الحد، جو پیچھے گزرا لازم آئے گا، اور یہ دور کو مستلزم ہے، اور دور کیا ہے؟ باطل ہے۔ وہی الاسم اسم بنے گا، کیونکہ آپ نے ہی ضمیر اسم جب اسے مراد لے لی تو اسم کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف جس کی جا رہی ہے اسی کو تعریف میں لایا جا رہا ہے، اخذ المحدود فی الحد۔ اور اگر دوسری خرابی یہ ہے کہ تفصیل اور اجمال میں مطابقت نہ رہے گی، کیونکہ اجمال جو پیچھے وجہ حصر کی ضمن میں آیا تھا، وہاں فی نفسی ہا کی جو ضمیر تھی اس سے کلمہ مرجع کو بنایا گیا تھا، یعنی مرجع وہاں پر کلمہ کو بنایا گیا تھا۔ اب یہاں فی نفسی ہی ضمیر مذکر کی لا کر آپ اس سے مراد جو ہے اسم کو بناتے ہیں مرجع، تو یہاں اسم کو بنا رہے ہیں ہی ضمیر، اور پیچھے فی نفسی ہا میں آپ نے کلمہ کو بنایا تھا، پیچھے اجمال تھا، یہاں تفصیل تھی، تو اجمال اور تفصیل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں ٹکراؤ آ رہا ہے، مخالف ہو رہے ہیں۔ تیسری خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ ظرفیت الاسم للمعنی لازم آ رہا ہے، یعنی اسم وہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی کے اوپر کہ اس اسم کی ذات میں جو معنی ہو، اس اسم کی ذات میں وہ معنی ہو، تو معنی مظروف بن رہا ہے اور اسم کیا بن رہا ہے؟ ظرف بن رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ظرفیت الاسم للمعنی، اور یہ باطل ہے۔ باطل اس لیے ہے کہ اسم نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے، تو یہی 2 قسمیں ہوتی ہیں ظرف کی، تو پھر آپ اس کو کیسے ظرف بنا رہے ہیں معنی کے لیے اسم کو؟ چوتھی خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل، یہ لازم آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ خود مصنف نے جو مفصل کی شرح لکھی ہے، شرح ایضاح کے نام سے، جو مفصل کی شرح ایضاح کے نام سے لکھی ہے، الایضاح، اس کے اندر فی نفسی ہی کی ضمیر انہوں نے مرجع کو بنایا ہے، تو یہاں آپ مرجع کے بجائے کس کو بنا رہے ہیں؟ اسم کو بنا رہے ہیں، تو آپ خود مصنف کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، خواہ اپنی طرف سے ایک چیز اس پر مسلط کر رہے ہیں۔ 5ویں خرابی یہ ہے کہ حرف کی تعریف باطل ہو جائے گی، وہ اس طرح ہوگی کہ اسم اور حرف دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ جب اسم کی تعریف آپ یہاں پر یہ کریں گے کہ یعنی آپ نے جب ہی ضمیر سے اسم کو مراد لیا ہے، تو پھر آپ حرف کی تعریف میں جب جائیں گے تو وہاں بھی فی غیر ہی کے اندر ہی ضمیر سے آپ کو حرف مراد لینا ہوگا، تو جب آپ حرف مراد لیں گے تو اس کی تعریف الٹی سی ہو جائے گی، الحرف ما دل علی معنی فی غیر الحرف، حرف وہ ہے جو دلالت کرے کسی ایسے معنی پر جو حرف کے علاوہ میں پایا جاتا ہو۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، حرف بیچارہ تو اپنے معنی کے اوپر بھی پوری طرح دلالت نہیں کر سکتا، ادھوری دلالت کرتا ہے، بات پوری نہیں سمجھا سکتا، غیروں کا محتاج ہوتا ہے، اور آپ اس کو اتنی پاور دے رہے ہیں کہ وہ حرف کے علاوہ دیگر کے معنی کے اوپر بھی وہ دلالت کر سکتا ہے، تو یہ تو خواہ اپنی طرف سے ایک ادعا ہے، سینہ زوری ہے۔ اور اگر یہ تو 5 خرابیاں ہو گئیں، کب؟ جب آپ ہی ضمیر سے کیا رہیں جی؟ اسم مراد لیں۔ اگر آپ ہی ضمیر سے مرجع مراد کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلمہ مراد لیں، تو پھر 4 خرابیاں لازم آئیں گی۔ ہی ضمیر فی نفسی ہی کی ہی ضمیر سے مرجع کلمہ کو بنائیں تو 4 خرابیاں لازم آئیں گی۔ نمبر 1، ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گی، بالکل ظاہر ہے۔ کیسے؟ کہ ہی ضمیر وہ مذکر ہے اور آپ کلمہ کو جو اس کا مرجع بنا رہے ہیں وہ مؤنث ہے، تو مذکر مؤنث آپس میں جوڑ نہیں ہے ان کا۔ دوسرا وہی ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل والی خرابی لازم آ رہی ہے۔ وہ کیسے خرابی لازم آ رہی ہے؟ تو وہی جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ایضاح جو شرح لکھی ہے انہوں نے مصنف نے، اس میں انہوں نے مرجع معنی کو بنایا ہے، اور آپ یہاں پر کس کو بنا رہے ہیں؟ کلمہ کو بنا رہے ہیں۔ تیسری جو ہے اس میں خرابی لازم آ رہی ہے ظرفیت الکلمۃ للمعنی، کلمہ ظرف بن رہا ہے کس کے لیے؟ معنی کے لیے، مطلب وہی فی نفسی ای فی نفس الکلمۃ، دلالت کرے ایسے معنی پر اسم کہ جو کلمہ کے اندر موجود ہے، تو کلمہ یہاں پر ظرف بن رہا ہے معنی کے لیے۔ خرابی وہی آئے گی کہ کلمہ نہ ظرف ہے، نہ ظرف زمان ہے، نہ ظرف مکان ہے، یہی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو آپ نے کیسے ظرف بنا دیا اس کو؟ چوتھی خرابی لازم آئے گی، حرف کی تعریف پھر درست نہ رہے گی، کیونکہ حرف کی تعریف پھر اس طرح بنے گی، الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ ای فی غیر الکلمۃ،
حرف وہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اپنے غیر میں اس کے پائے جا رہا ہو، یعنی غیر سے مراد کلمہ کے غیر میں. تو کلمہ کے غیر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو محال ہے. کیسے؟ حرف خود کلمہ ہے. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. تو آپ یہاں پر حرف کی تعریف میں اس کو کلمہ سے ہی خارج کر رہے ہیں، تو یہ محال ہے. جی 4 خرابیاں ہو گئیں کلمہ مراد لینے سے. اگر آپ کہیں کہ مرجع اس کا فی نفسی ہی ضمیر کے اندر جو مرجع ہے وہ معنی ہے، تو 3 خرابیاں لازم آئیں گی. ایک تو اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہ رہے گی. اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہیں رہے گی، کیونکہ وہاں اجمال میں کلمہ کو آپ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں آپ معنی کو بنا رہے ہیں. اجمال تفصیل میں مطابقت نہیں ہے. ظرفیت و شیء لنفسہ ہی لازم آئے گی، دوسری خرابی، ٹھیک ہے. یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی میں ہے. معنی میں ہے. ظرفیت و شیء لنفسہ ہی لازم آئے گا، کیونکہ آپ نے مرجع معنی کو بنا دیا ہے. حرف کی تعریف بھی درست نہ رہے گی، کیونکہ حرف کی تعریف پھر اس طرح بنے گی ما دل علی معنی فی غیر المعنی. اسم وہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کے علاوہ میں ہے. معنی کے علاوہ میں ہے. اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. یہ تو نفی الشیء عن نفسہ ہی، شے کی نفی خود اس کی ذات سے ہو رہی ہے، عن ذات ہی، اس کی ذات سے نفی ہو رہی ہے. کہ حرف وہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی اس کے غیر معنی ہے، جو ایسے معنی پر جو معنی کے علاوہ میں ہے. تو معنی کے علاوہ میں معنی، تو یہ تو کسی چیز کی نفی خود اس کی اپنی ذات سے ہو رہی ہے. تو بہرحال تینوں احتمال ہی فی نفسی ہی کی ہی ضمیر سے آپ اسم بنائیں، کلمہ بنائیں، معنی بنائیں، خرابیاں لازم آ رہی ہیں. 5 خرابیاں، 4 خرابیاں، 3 خرابیاں. تو جواب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ 2 دے رہے ہیں. ایک جواب فی نفسی ما دل یعنی الکلمہ یہاں سے دے رہے ہیں، فتذکیر الضمیر بناء علی لفظ الموصول. جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم یہاں پر مرجع کلمہ کو بناتے ہیں. جی اب جو کلمہ کو بنانے کی صورت میں خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں کو دور کر رہے ہیں. مثلا پہلی خرابی تھی کہ ضمیر مذکر ہے اور وہ جو مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب وہی ہے کہ ضمیر مذکر اس لیے ہے کہ ما اپنے لفظ کے اعتبار سے وہ موصول، وہ جو ہے لفظ کے اعتبار سے وہ مذکر ہے، تو مذکر کی طرف لوٹ گیا اس لحاظ سے. اور دوسرا یہ کہ جو خرابی تھی کہ مفصل کی شرح جو ایضاح لکھی ہے اس میں انہوں نے مرجع معنی کو بنایا تھا، تو وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ معنی قریب تھا، وہ مرجع جو تھا ان کا کیا تھا، قریب تھا، اس لیے اس کو بنایا تھا. اور مفصل میں تو صاحب مفصل نے مفصل کے اندر جو ہے وہ کوئی وجہ حصر نہیں لائی تھی، کوئی اجمال نہیں لایا تھا کہ وہاں اجمال میں وہی ضمیر کا مرجع کلمہ کو بنایا گیا ہوتا، اور تفصیل میں آ کے پھر مرجع جو ہے معنی کو بناتے تو ہم کہتے ہیں اجمال تفصیل میں مخالفت آ رہی ہے. ایسے نہیں ہے، وہاں انہوں نے اجمال وجہ حصر لائی نہیں ہے، جبکہ ہم نے یہاں پر اجمال اور وجہ حصر پہلے سے لائی تھی، اور اس میں فی نفسی ہا ضمیر ہم نے کلمے کو مرجع بنایا تھا. اب یہاں اجمال میں اگر ہم کلمہ کو نہ بناتے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم اگر کلمہ کو نہ بناتے تو پھر ہمارے اوپر اعتراض آتا کہ آپ جو ہے اجمال تفسیر کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پر کلمہ کو ہی بنا رہے ہیں نا، تو پیچھے بھی کلمہ کو بنایا ہم نے، ادھر بھی کلمہ کو بنایا. پیچھے ہم نے وجہ حصر لائی تھی، یہاں وجہ حصر کے اجمال جو پیچھے لایا تھا اس کی تفصیل لا رہے ہیں. تو اجمال تو تفصیل آپس میں مطابق ہو گئے، دونوں جگہوں پر مرجع کون ہو گیا، کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور مفصل نے تو پیچھے وجہ حصر اجمال نہیں لایا تھا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں پر ایسی کوئی بات کا. تیسری خرابی جو آئی ہے یہاں پر وہ آپ نے کہا ظرف نہیں ہے یہاں پر. تو ٹھیک ہے، ظرف حقیقی نہیں ہے، ظرف تشبیہی. ظرف 2 قسمیں ہیں شروع سے، ظرف حقیقی جو حقیقتاً ظرف ہو، ظرف زمان مکان. دوسرا ہے ظرف تشبیہ کہ جو ظرف زمان مکان کی حیثیت تو نہیں رکھتا، لیکن حقیقتاً تو نہیں ہے، لیکن تشبیہ اعتبار سے وہ ظرف ضرور بنتا ہے، تشبیہ اعتبار سے. اب تشبیہ اعتبار سے کیسے بنتا ہے؟ مثلا جیسے ظرف اپنے مظروف کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے نا، محیط ہوتا ہے، ایسے ہی کلمہ بھی اپنے معنی کو گھیرے ہوئے محیط ہوتا ہے، تو اس کی طرح ہوتا ہے. تو لہذا طرح ظرف تشبیہ ہو گیا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. چوتھی خود جو خرابی تھی کہ حرف کی تعریف درست نہیں رہے گی، بالکل درست ہو جائے گی. کیوں؟ جب اسم کی تعریف میں فی نفس ہی ضمیر کا مرجع ہم نے کلمہ کو بنایا ہے، اور اس کا معنی ہم نے یہ کیا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے کسی ایسے معنی پر جو بے اعتبار ذات کے ہو. بے اعتبار ذات کے مطلب کیا ہے؟ وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہے، وہ کلمہ مستقل بالمفہومیت ہے. تو ٹھیک ہے، جب وہ اسم کا ٹھیک ہو گیا تو حرف کی تعریف بھی اسی طرح ہوگی. حرف کی تعریف میں ہم
ہی ضمیر کا مرجع اگر کلمہ کو بناتے ہیں تو پھر اس طرح ہوگا ما دل علی معنی فی غیر الکلمتی، تو اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی پر بے اعتبار اپنے غیر کے، بے اعتبار اپنے غیر کے، یعنی غیر کے ساتھ مل کر وہ اپنے معنی کو پوری طرح بتاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ غیر مستقل بالمفہومیت رکھتا ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جواب نمبر 1۔ اور قولہ قال المصنف فی الایضاح، یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ چلے ہم کلمہ نہیں مراد لیتے، یہاں ہم یہ ضمیر کا مرجع معنی کو بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح ایضاح میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مفصل کے اندر خود بنایا ہے۔ تو اب خرابیاں وہاں بھی تو ذکر کی گئی تھیں۔ پہلی خرابی ظرفیت الشیء جو نفسی لازم آتی ہے، معنی کے لیے ظرف بنے گا، تو وہاں ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ فی یہاں ظرف کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں اعتبار کے معنی میں ہے، معنی اعتبار کے ہے اور نظر کرنے کے ہے، نظر کرنے اور اعتبار کے معنی میں ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ اسم وہ ہے جو دلالت کرے، وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی حاصل ہونے والا ہے بے اعتبار اپنی ذات کے، نہ کہ بے اعتبار امر خارج کے، یہ معنی ہوگا، کیونکہ اب فی ظرف کے لیے نہیں ہے نا، اعتبار کے معنی میں ہے، نظر کرنے کے معنی میں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فی کو بے اعتبار کے معنی میں کیوں لیا، کیا قرینہ ہے اس پر؟ تو قرینہ ایک ضابطہ بیان کیا ہے نحویوں نے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اس کے اندر 3 شرطیں ہیں ضابطے میں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب لفظ سے نفس یا لفظ ذات فی کا مجرور بنے، یعنی فی پیچھے آیا ہو، فی حرف جر، اور اس کے آگے ذات یا نفس کا لفظ آیا ہو، فی نفسی، فی ذاتی، اس طرح لفظ آیا ہو، یہ ایک شرط۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ضمیر جو لفظ نفس یا ذات کا مضافلہ بن رہا ہو، یعنی یہ جو نفس اور ذات آیا ہوا ہے اس کے آگے جو ضمیر ہے وہ اس کے لیے مضافلہ بن رہی ہو، دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ضمیر کا مصداق اور لفظ نفس اور ذات کا مصداق بھی ایک ہی ہو۔ تو جب یہ 3 صورتیں پائی جاتی ہیں، 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں یہاں پر فی اعتبار کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں الدار فی نفسہا حکمہا قضا، گھر اپنی ذات کے اعتبار سے حکم اس کا اس طرح ہے۔ ذات کے اعتبار سے کا مطلب یہ اپنی میٹیریل، اپنے نقشے کے اعتبار سے، اپنے ظاہری لک اور لوکیشن کے اعتبار سے، نہ کہ خارجی اعتبار سے۔ خارجی کا مطلب کیا ہے؟ محل وقوع اس کا ایسا ہے، اور دائیں بائیں کے حالات ایسے ہیں، استنبار کی مناظر ایسے ہیں، یہ چیزیں نہیں، اپنے اندر کے میٹیریل اور اپنے بناوٹ کے اعتبار سے وہ گھر جو ہے ایسا ہے، یعنی اتنی بڑی، اتنا قیمتی اور اتنا اچھا ہے، اتنی قیمت رکھتا ہے۔ تو جب آپ باہر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھے گی۔ تو یہاں فی نفسی آئے، یہاں بھی ایسے ہی دیکھ لیں، فی کا مجرور کون ہے؟ نفس، اور نفس کے آگے کون ہے؟ وہ ہا ضمیر، اس کی طرف یہ نفس جو ہے مضاف ہو رہا ہے، اور نفس اور ہا ان دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، یعنی پیچھے گھر ہے تو گھر کی طرف دار مؤنث سمائی ہے، تو ہا ضمیر اس کے لیے مؤنث لایا ہے، نفس بھی مؤنث سمائی ہے، دار بھی مؤنث سمائی ہے، اور ہا ضمیر مؤنث ان کے لیے لائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ظرفیت الشیء لفظی جو لازم آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا خود بخود، فی اعتبار کے معنی میں ہے۔ دوسری خرابی جو آپ نے کہا تھا اجمال اور تفصیل میں مخالفت ہے، تو اس کا جواب بھی موجود ہے کہ بھائی اجمال تفصیل کی مخالفت یہ چیزیں معمولی سی باتیں ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ دونوں کا مآل ایک ہے، دونوں کا مآل اجمال ہو کہ تفصیل ہو، مآل کیا ہے؟ مستقل بالمفہوم ہونا۔ تو مستقل بالمفہوم ہونا جب اسم کے اندر پایا گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، بس بات پوری ہو گئی۔ ہمارا مقصود تو وہی ہے، اسم کا مستقل بالمفہوم ہونا سمجھانا۔ تیسری خرابی جو آپ نے کہی تھی کہ حرف کی تعریف والی، کہ حرف کی تعریف ٹھیک نہیں رہے گی، تو اس کا جواب بھی ہو گیا کہ جب فی معنی اعتبار کے معنی میں لے لیا تو اب وہ حرف کی تعریف جو آپ کہہ رہے تھے کہ خراب ہو رہی ہے، تو وہ ٹھیک نہیں، خراب نہیں ہو رہی بلکہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی حرف کی تعریف پھر کلمہ سے نکل رہی ہے، کہ حرف خود کلمہ سے نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا، اس لیے کہ فی کا معنی آگے ہم نے اعتبار والا لے لیا ہے۔ تو یہ ہم پہنچے ہیں جی وہ محصول ہو، یہاں تک ہم اس کو لے کے چلے ہیں محصول۔ اس عبارت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، الاسم ما دل، اسم وہ ہے جو دلالت کرے، اے کلمۃ ایسا کلمہ ہے، دلت جو دلالت کرے، علی معنی ایسے معنی پر، کائنا فی نفسہ جو اپنے ذات کے اندر اس کے پڑا ہوا ہو، اے فی نفسی ما دل جو اس کی ذات میں ہو جو دلالت کرتا ہے، یعنی کلمہ۔ فتذکیر و ضمیر، پس ضمیر کی جو کو مذکر لانا ہے، بنان یہ مبنی ہے اس بات پر، اس کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے علی لفظ الموصول، کی ما جو ہے لفظ موصول
باعتبار لفظ کے مذکر ہے۔ قال مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الایضاح، ایضاح کے اندر جو شرح ہے انہوں نے لکھی ہے المفصل، مفصل کی شرح لکھی ہے۔ فی الایضاحی جو شرح ہے کس کے اندر؟ شرح المفصل، مفصل کی شرح ہے۔ الضمیر کی یہ ضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ، جو اس کے اندر موجود ہے، یہ ضمیر کے اندر یرجع الی معنی، یہ لوٹتی ہے معنی کی طرف، ای ما دل علی معنی یعنی دلالت کرے وہ جو ایسے معنی پر باعتبار فی نفسہ فی اپنی ذات کے اعتبار سے دلالت کرنے والا ہو۔ وبالنظر الیہ فی نفسی، بالنظر باعتبار یہ لفظ نکال کر فی کا معنی بتا دیے کہ ظرف والا نہیں ہے، نظر اور اعتبار والا ہے۔ لا باعتباری امر خارج عنہ، نہ کہ باعتبار امر خارج کے، امر کے جو اس سے خارج ہو۔ کقولک الدار فی نفسها حکمها کذا، اگر اپنے ذات کے اعتبار سے اس کا حکم ایسا ایسا یعنی اس کی قیمت اتنی اتنی ہے۔ ای لا باعتباری امر خارج عنہ، نہ کہ اپنے خارج کے اعتبار سے۔ خارج کا مطلب وہو کونها فی محلۃ، فلاں محلے میں ہے، اتنا اچھا محلہ ہے، محلتی فلان، او فی جوار فلان، یا فلاں اتنے اچھے آدمی کے پڑوس میں ہے، ان خارجی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، تو اعتبار اپنی ذات کے۔ ولذالک قیل، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الحرف ما دل، حرف جو ہے ما دل وہ جو دلالت کرے علی معنی سے معنی پر فی نفس غیرہ جو اس کے غیر میں ہے، ای حاصلا، ای حاصلا فی غیرہ جو حاصل ہو اپنے غیر میں ہے، یعنی باعتبار اپنے متعلق کے، باعتباری متعلق ہی، ظاہر بات ہے اپنے باعتبار اپنے متعلق سے مراد اسم فعل اس کے ساتھ مل کر اپنے معنی کو پورا کرتا ہے حرف۔ لا باعتبار نفسہ، اپنی ذات کے اعتبار سے مستقل بالمفہوم نہیں ہے کہ پوری بات سمجھا نہیں سکتا، بس ادھورا سا معنی دے دیتا ہے۔ انتہا کلامہ، بات پوری ہو گئی یہاں پر۔ ومحصولہ ما ذکرہ بعض المحققین، اب یہاں پر حاصل محصول کی بحث کو جو شرح جامی میں مشہور ایک بحث ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔